اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم ریوائز کرتے ہیں پچھلا والا. ہم نے آج، آپ کو یاد ہے کون سی آیت سے ریوائز کرنا ہے؟ آیا نمبر، مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں ہے ڈاؤٹ. علم تعلم سے کرنا ہے یا ام تریدون سے کرنا ہے؟ علم تعلم سے کرنا ہے. جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. چلیں جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ پاک برکت دے ہمارے پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے، جیسے حق ہے اسی طرح ہمیں سمجھ میں آئے، اور باطل کو باطل کر دے ہمارے لیے، اور ہمیں حق کی پیروی کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کے میننگ بتائیں گی؟ کیا؟ جی، لم، لم، تو، تم. نہیں، لم اور لا، لم، لن، تین لفظوں کے ایک ہی میننگ ہے، بس اس کی تھوڑے سے جو ہے نا اس میں گہرائی اور اس میں فرق ہے. باقی لا تو آپ کو یاد ہے نا، لا کے میننگ؟ لا، لم، نہیں. جی بالکل نہیں. نہیں. علم تعلم، کیا نہیں؟ تعلم، علم، معلوم، جی کیا جاننا. تمہیں نہیں، ہاں کیا تمہیں نہیں معلوم، نہیں تم جانتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کیا تمہیں نہیں معلوم، نہیں جانتے تم، ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ، لہو، لہو، ل اور ہو دو اس لفظ ہیں کے نا یہ. لیے ہاں، لہو اس کے لیے، ل لیے، ہو اس کے لیے، یا اس کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ملک السماوات، ملک، بادشاہ، بادشاہ. بادشاہت، بالکل بادشاہت نا، بادشاہت ہے، ملکو بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارضی اور زمینوں کی، وما اور نہیں، اور نہیں. لکم، بالکل وہی والا نا، وہاں پہ تھا لہو اس کے لیے، ہو مین اس، ٹھیک ہے نا، اور کم مین تمہارے، تم. تمہارے. تم، اور نہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا، لا لیے، کم تمہارے، تو وہ بالکل سیم وہی ہے. اس طرح ریلیٹ کر کے انشاءاللہ ہمیں جلدی جلدی پھر آگے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہے، لہو کہ اس کے لیے ہے نا، ملک السماوات اور والارض، وما لکم اور نہیں، وا اور ما نہیں، لا لیے، کم تمہارے اور تمہارے لیے نہیں، من دون اللہ، دون سوا، علاوہ. سوا، بالکل سوا، علاوہ، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے، من سے، ولی، ولی یعنی کہ ولیوں میں سے، ولا نصیر اور نہ ہی مددگاروں میں سے نا، یعنی کہ اللہ کے لیے تو بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت، اس کا وارث، اس کا مالک وہی ہے نا، وہی شہنشاہ ہے. تو تمہارے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی مددگار نہیں ہے اگر اللہ تمہارا مددگار نہ ہو نا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ولی، کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہارا ولی اور مددگار نہ ہو. ام تریدون، ام کے میننگ بھی ٹھیک ہے نا، یہ صرف اس کی گرامر کے رولز کی ہیں کہ اس کے ساتھ یہاں پہ نہیں آئے گا، ام آئے گا نا. ہم زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے میننگ سیم ہے، یہ ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں. ام تریدونا، کیا یہاں تھا نا، علم تعلم ان اللہ، کیا نہیں تمہیں معلوم. تو یہ ام بھی وہی، اس کے میننگ بھی سیم ہے. کے جو میننگ ہے یہاں پہ یہاں پہ ام تریدونا، تریدونا، کیا نہیں تمہیں معلوم. تو یہ ام بھی وہی، اس کے میننگ بھی سیم ہے. کے جو میننگ ہے یہاں پہ یہاں پہ ام، ام تریدونا، کیا نہیں تمہیں معلوم. تو یہ ام، ام تریدونا، کیا نہیں تمہیں معلوم. تو یہ ام بھی وہی، اس کے میننگ بھی سیم ہے.
کیا، یہ کیا تھا نا، کیا تم نہیں جانتے، کیا تریدونا تم چاہتے ہو، ارادہ کرنا نا، ارادہ کرنے سے کہ کیا تمہارا ارادہ یہ ہے، تم یہ ارادہ کرتے ہو، تریدونا ان کے تسالو، تسالو تم سوال سوال کرو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما کا اور ما کما جو کا علیحدہ اور ما علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے جیسے ما آپ نے صحیح کہا، ہاں جیسے ہم اگر ہم اس کو با محاورہ کریں گے تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سوال کیا، ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ایک ورڈ کا میننگ بتائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کما کا طرح، ما جیسے، جس طرح سوئلہ سوال کیے گئے، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، من قبلو اس سے پہلے، ومن اور جو، یا تبدل بدل دینا، اردو میں بھی ہم اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا، تبدل بدل دے، الکفرا کفر کو، بالایمان ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایمان کی آفر ہوئی تھی لیکن اس کو تبدیل کر دیا نا، انکار کر کے کفر لے لیا، فقط تو پس، یقیناً تحقیق، ضل یعنی کہ گم کر دیا اس نے، گمراہ ہو گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے، تو سیدھے راستے کو اس نے خود ہی چھوڑ دیا، وہ اس سے گم ہو گیا، اس سے فارغ ہو گیا، ودّا ودّا پھر ودود سے، وہی ودّا آپ کو یاد ہوگا، چاہنا چاہیے. چاہنا، بالکل، ودّا چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، یعنی بہت سے جو ہیں لوگ، کم نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، دماغوں میں جو خیال گزرتے ہیں ان کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ودّا چاہتے ہیں، کثیرن بہت سارے، زیادہ تر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو اگر، یا کاش، یردونکم یردونکم، کم تو ہمیں پتہ ہے نا کہ تمہیں، یردون رد کرنا، ہاں جھٹلاتے نہیں، رد کرنا ہم نے پڑھا تھا نا، رد کرنے، جب کسی چیز کو رد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوٹ جاتی ہے نا وہ، آپ نے کچھ آفر کیا، میں نے رد کر دیا، میں نے کچھ آفر کیا، آپ نے رد کر دیا، آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے نا، تو وہ پھر کیا ہوگا، لوٹ جائے گی نا، لوٹا دی جائے گی، تو ردن لوٹا دینا، کہ کاش، یردون لوٹا دیں، کم تمہیں، کہ لوٹا دیں وہ تمہیں، من بعد بعد سے، بعد یعنی کہ نا، کس سے بعد، ایمان، کم تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ لوٹا دیں تمہیں، کفارن کافر بنا کر نا، یا دوبارہ انکار کرنے والا بنا کر تمہیں لوٹا دیں، حسدن، ریزن کیا اس کی، حسدن حسد کی وجہ سے، من سے، اندی پاس سے، انفس یعنی کہ ان کے دلوں میں، ان کے نفسوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے نا، ہم ان کے، انفسہم اپنے نفوس کے جو حسد ہیں ان کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس ایمان لانے کے بعد لوٹا کر دوبارہ کافر بنا دیں، من بعد ما، بعد اس کے یعنی کہ نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی بات کہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ان کو نا کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور بے خبری میں کر رہے ہیں، انجانے میں، نو 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 نو، من بعد اس کے ما جو، تبینہ بھی یاد ہوگا آپ کو، بیان سے نا، تبینہ، بینات، بینو واضح ہو جانا، واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا. جی بالکل، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا، لہم، وہی پہلے والا لا ہے، ابھی ہم نے 2 دفعہ پڑھا، لہو اور لکم والا نا، لیے، ہم ان کے، واضح ہو جانے کے بعد ان کے لیے، الحق و حق، کہ جب حق ان کے لیے واضح ہو گیا اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی اس سے لوٹا دیں، یعنی کہ ایسی بات نہیں کہ اگر پتہ ہی نہیں ہے، ابھی مجھے خود نہیں پتہ چلا، میں خود اچھی طرح سے مجھے اس کی سچائی کا یقین نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں خود ہی شش و پنج میں ہوں، اور اب مجھے ہے کہ میرا کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن،
کوئی جو ہے نا وہ اس عقیدے میں شامل ہو گیا تو اب مجھے ہے کہ میں اس کو واپس، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ ان کو اچھی طرح سے حق واضح ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہے صحیح بات کیا ہے نا، تو کر کیوں رہے ہیں؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ فافو، تو بس کیا کرو؟ معاف کر دو۔ وصفہو، اور صفحہ ہی پلٹ دو نا، درگزر کرو، چھوڑ دو بس نا، کیونکہ ان کا کوئی علاج نہیں۔ اب وہی بات، بالکل وہی والی بات نا، کہ جو بندہ سو رہا ہو اس کو تو جگا لیں گے، تو جو جاگ رہا ہے اور سویا ہوا بنا ہوا ہے اس کو کیسے جگائیں گے نا؟ کہ جو مکر گیا ہے اس کا کیا علاج نا، موئے اور مکرے کا کیا علاج، یعنی کہ جس کو پتا ہے اس کے باوجود بھی اس نے نہیں ماننا، پھر اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ خود ہی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور خود ہی اس کو احساس ہو کہ میں صحیح بات کروں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اب آپ چھوڑ دو ان کو نا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، ہلکان ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے باقی النفس کا علی آثارہم فرمایا نا، تو اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے نا، لیکن اس کے بعد وجود یہ کر رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہو جائے، تم ویٹ کرو، حتیٰ یاتیا، آ جائے، آتی، آتو، یاتی، سارے ایک ہی، ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے نا، یہاں تک کہ آ جائے اللہ، اللہ، یا لے آئے اللہ، بھی امرہی، اپنے حکم کو، کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے، اپنے حکم کو لے آئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا اور جو تم تقدم بھیجو گے آگے، آگے بھیجنا، بالکل، اور جو تم آگے بھیجتے ہو یا بھیجو گے، لی انفسکم، لیے، انفسکم، انفس، نفوس، جمع ہے نفس کی، انفسکم، تمہارے، اور جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، من خیرن، خیر میں سے، تجدو ہو، پاؤ گے تم اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، ود ما، ساتھ اس کے، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، یعنی جس کو تم کرتے ہو اللہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، یدخلا، داخل ہوں گے، الجنتا، جنت میں، اللہ کے میننگ بھی اب ہمیں اچھی طرح یاد ہوں گے نا، اللہ، مگر مگر، یا سوائے، right. کلمہ میں بھی ہے نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود الا، سوائے اللہ کے، تو اللہ، سوائے یا علاوہ، من، جو، کانا، ہو، تھے وہ ہودن، یا تھے، ہو یہاں پہ آئے گا، اس کے میننگ نا، کانا کے میننگ تھا کے بھی آتے ہیں اور ہو کے بھی، ہونے کے بھی آتے ہیں، ہے یا تھا، اللہ، من، سوائے اس کے، کانا، جو ہو، یہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، یعنی یہودی اور نصرانی کے علاوہ، جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ یہود صرف جنت میں جائیں گے، جو نصرانی تھے وہ کہتے تھے صرف نصرانی جنت میں جائیں گے، تو وہ اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ تم نیا دین جو لے کے آ گئے ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا نا، یہ تم لوگ نہیں جنت میں جانے والے، جنت میں صرف یا تو یہود جائیں گے یا نصارہ، کیونکہ وہ حضرت اسحاق کی بنی اسرائیل میں سے ہیں، حالانکہ آپس میں بھی ان کی شدید دشمنی تھی، لیکن آپ دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے کو بھی غلط کہہ رہے تھے، لیکن دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا نا، دل کا امانیہم، یہ کیا ہے؟ ان کی امانی ہے نا، کہ خود ہی انہوں نے وشفل تھنکنگ جو ہیں پال رکھی ہیں، خواہشات ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی نا ان کے پاس، کل، کہیے، ہاتو، لاؤ، ہاتو برہانکم، برہان، دلیل، جواز، دلیل، بالکل دلیل نا، اس کا ثبوت، دلیل، ثبوت، جواز، کہاں سے نا تم نے یہ بات سنی ہے، کہاں سے پڑھی ہے، کوئی اس کی دلیل لاؤ،
خود ہی لکھ کے خود ہی تحریف کر کے کتابیں لکھ کے میں جو مرضی بیٹھ کے لکھ دوں تو اس کو میں دلیل کے طور پہ تو نہیں نا پیش کر سکتی جب تک کہ اس کا کوئی ایسا حوالہ نہ ہو میرے پاس، کوئی ایسے وہ ثابت نہ ہو چکی ہو تاریخ میں اور اس کائنات میں، اور یا پھر اللہ کی کتاب سے کوئی ایسی چیز ہو سچی اور صحیح بات کہ جس کو ہم ثابت کر سکیں، تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ لاؤ پھر کوئی دلیل ایسی اگر ہے تمہارے پاس، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا بلکہ یقین نہیں، من جو، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو تم یہ ساری تمہاری ہیں ساری گھڑی ہوئی خواہشات اس کی طرح نہیں ہونے والا، بلکہ کیا ہوگا، من جو اسلمہ سرنڈر کر دے نا، فرما بردار کر دے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ یہ جیسے ایڈیمز ہوتے ہیں ہمارے ہاں بالکل اسی طرح سے اس میں اس کو عربی زبان میں اس طرح کے الفاظ بہت سارے ہمیں ملیں گے کہ اپنے چہرے کو مسلم کر دینا نا، فرما بردار ہو جانا، للہ اللہ کے لیے، واہوا تو وہ محسن، اور وہ کیا، محسن احسان کرنے والا، یعنی بہترین طریقے سے کام کرنے والا، ٹھیک ہے نا، فلہو پا پس لہو لیے ہو اس کے، تو پس اس کے لیے ہے اجرہو اجر ہو اس کا، اندہ پاس، رب ہی اس کے رب کے، اس کے رب کے پاس، ولا خوفن اور نہیں خوف کوئی خوف علا ان پر، پر، ہم اللہ ان، بالکل صحیح، ان پر پورے کا جب کریں گے تو ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں تک پڑھا تھا ہم نے نا، رکوع ختم ہوا تھا، آگے ہم نے قالت الیہود سے پڑھنا ہے آئی تھنک، جی ہاں جی۔ انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنا میننگ والا دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ Because of that اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں۔ وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، قالت اس میننگ لیے آیا، والا، جی یہ میننگ والا نہیں دکھا رہی ہیں آپ؟ او میں نے چینج کر، اچھا میں چینج کیا لیکن میں نے شیئر نہیں کیا، اب جی اب ٹھیک ہے۔ جی، با اور کالت کہا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا کہ کالا ہوتا ہے کہا نا، وکالا اور کہا، کال کولو انہوں نے کہا، سوری کولو کہو، اور کالو انہوں نے کہا، لیکن یہاں پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کالت، تو بھلا کیوں آیا ہے کالت؟ میننگ تو اس کے بھی کہا ہی ہے نا، اور کہا، الیہود یہود نے، کیونکہ یہ کالتی کوئی کیا وکالت الیہود، تی تو اس لیے آیا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا مؤنث میں کالتی آئے گا اور آگے یہود ہے۔ اصل میں گرامر کے یہ رولز ہیں سارے، لیکن گرامر کیونکہ ہم تھوڑا سا ابھی سائڈ پہ رکھ کے اس کو کر رہے ہیں، میں صرف یہاں پہ اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ کالا بھی کہا ہی ہے اور یہ بھی کہا ہے، تو پھر یہاں پہ کالت کیوں آیا، ٹھیک ہے، صرف اس لیے، ادروائز ہم زیادہ گرامر میں جائیں گے نا تو میننگ جب آپ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ میننگ اس طرح سے، جس نے بہت انٹینسو نہیں پڑھنا گرامر اور یہ سارا کچھ جو ہے مشکل ہے ہمارے لیے، ہمیں ابھی اتنا سمجھ آ جائے تو الحمدللہ ہمارا جو ہے ایٹ لیسٹ ہم تمام حجت ہو
تو تھوڑا سا بس صرف سمجھنے کے لیے کہ کالا بھی کہا ہی ہم کہتے ہیں اور کالت بھی کہا ہی ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ قومیں ہیں، قوموں اور جو اس طرح جو ہے قبیلے، قومیں، قبیلے اور اس طرح جو ہوتے ہیں نا گروہ وغیرہ، ان کے جو نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ورب آتا ہے، جو فعل آتا ہے، وہ مؤنث آتا ہے۔ عربی کا گرامر کا رول ہے بس یہ، اس کی وجہ سے آیا ہے کہ یہود جو ہیں وہ ایک امت ہے، ایک قوم ہے، اور نصارہ دوسری، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ عربی گرامر کی وجہ سے مؤنث کے صیغے آئے ہیں، یہ مؤنث کے صیغے ہیں بس۔ صرف اتنا سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے نا۔ وکالت اور کالت اور کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، ان نصارہ نصارہ، ٹھیک ہے، لیست النصارہ، یہاں پہ بھی لیسا ہوتا ہے نا، نہیں، ہرگز نہیں، لیسا نہیں، لیستی یعنی کہ نصارہ کی وجہ سے یہ بھی مؤنث ہو گیا، لیست النصارہ نہیں ہے نصارہ، علی پر، شیئن کسی چیز پر، کسی چیز پر نہیں ہے، مین وہی یعنی کہ کوئی ان کی بیس نہیں ہے نا، کسی بیس پہ یہ نہیں اپنا ان کا دین نا، ایسے ہی بس خود ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے، خود ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور وکالت النصارہ، اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں تو نصارہ کیا کہہ رہے ہیں، وکالت النصارہ، اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، کہ یہود کا جو کچھ کہتے ہیں یا جو ان کے اصول ہیں، جو انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، جو وہ شریعت پیش کر رہے ہیں، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے وہ نا۔ تو دونوں ایک دوسرے کو ایسے کہی جا رہے ہیں، بالکل سیم وہی والی حالت جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے نا، کہ ہم سارے جو گروپ بنائے ہوئے ہیں، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو کہی جا رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا لیس علی شیء مین کہ کوئی بیس نہیں ہے ان کی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے، جیسے یعنی کہ بات اصل میں یہ جیسے ایڈیمس ہوتے ہیں ویسے ہی ہے کہ ان کا اصل میں کوئی بات صحیح ہے ہی نہیں، یہ حق پر ہے ہی نہیں، لیکن کسی کو دوسرے کی بات کو، کسی دوسرے کے جو عقائد ہیں ان کو آپ ویلیو نہ دیں۔ تو اصل میں تو بات کیا تھی کہ دونوں کے پاس کتاب تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے۔ آگے اللہ پاک نے کہہ بھی دیا، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کیا ہے کہ حالانکہ وَهُمْ اور وہ یتلون پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ کتاب کی، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو بالکل وہی سچویشن نہیں لگتی آپ کو جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کہ کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ جنگوی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بریلوی ہیں، وہ حنفی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کتنے کتنے سارے، کتنا کچھ ہے نا، وہابی ہیں، اور پتہ نہیں یہ اس طرح کی ساری چیزیں، تو اور سب ایک دوسرے کو کہی جاتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط، عیسیٰ شائن کسی چیز پر نہیں یعنی غلط ہے، یعنی کہ نا ان کے پاس کچھ نہیں، یہ بالکل صحیح بات نہیں کر رہے، غلط بات کر رہے ہیں، حق پہ نہیں ہے۔ تو میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی، یہ جو نصارہ ہے، یہود تو سمجھ میں آ گیا جو یہودی ہیں، نصارہ جو ہے وہ ابھی کے ٹائم میں کون سی قوم ہوگی؟ کرسچنس، کرسچنس کو نصارہ کہتے ہیں؟ جی اوکے، جی، کرسچنس کو سارا کہا جاتا ہے نا، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ تو ہم کیا پڑھے، ہاں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کیا کہتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، تو کتاب سب کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ سب ایک دوسرے کو غلط کہی جا رہے ہیں، کذالک، تو اسی طرح سے، کا سیم طرح، ذالک اسی طرح، کالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے، مثلا مثال، طرح، قولہم قول، ہم ان کے، اور انہی کی طرح کا تو قول انہوں نے کہا، انہی کی طرح کی بات تو انہوں نے کہی، جو کہ جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، تو پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ یعنی کہ وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ حق نہیں ہے، غلط بات ہے، تم غلط بات کہہ رہے ہو، تم حق پہ نہیں ہو، تم آپس میں بھائی کو بھائی سے لڑا دیتے ہو، باپ کو بیٹے سے لڑا دیتے ہو، اور یہ کوئی ہے ہی نہیں تمہارے دین کی بنیاد، سب
تم اپنے پاس سے گھڑ رہے ہو. تو اب یہ جن کے پاس کتاب تھی، جن دونوں کے پاس کتاب آئی تھی، جنہوں نے اس سے اپنی ہدایات لی تھی، ان سے شریعت لی تھی، وہ بھی یہی کہی جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو بالکل وہی والی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کہی جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا. اللہ یحکم. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پردے جرم بہت سخت لگے گی، جن کو اللہ نے کتاب دی، جن کو اللہ نے علم دیا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تو ظاہر ہے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو کوئی علم آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی کتاب تھی نہیں جس کو ہم پڑھتے یا ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے. فاللہ، تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بینا درمیان، ہم ان کے، یوما دن، القیامت قیامت کے دن، فی میں، ما جو، کانو تھے، فی میں، ہی اس کہ جس بات میں وہ کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، یختلفون اختلاف کرتے تھے، جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ جب وہ خود صحیح بات کو نہیں سمجھ رہے، خود صحیح بات اخذ نہیں کر رہے، گمراہ ہو رہے ہیں، انحراف کر رہے ہیں اور غلط انٹرپریٹیشنز کر کے غلط قسم کی چیزیں نکال کے فرقے بنا رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا اگر وہ اس کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ومن ازلم، اور کون ظالم ہوگا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فوراً یعنی کہ نا اس کا اثر بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کا اثر کیا ہوتا ہے نا، اور اس میں ومن ازلم، اور کون، ازلم زیادہ ظالم ہوگا، من سے، من جو، یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، منع جو منع کرتا ہے، مساجدہ مسجدوں سے، اللہ کی، ان کے، یذکرہ ذکر کیا جائے، فیہا فی میں، ہا اس، یعنی یہاں پہ ہا مسجد کی وجہ سے آیا ہے، مسجد کیونکہ مؤنث مانی جاتی ہے. جیسے ہم جو بھی زبان ہوتی ہے اس میں ہم چیزوں کو کہتے ہیں نا، میں نے کرسی رکھی، کرسی رکھا نہیں کہتے نا. تو اسی طرح سے دیوار کھڑی کی، دیوار کھڑا کیا نہیں کہیں گے. تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جس چیز کے لیے جو مؤنث ہے اس کے ساتھ پھر اس کا پروناؤن بھی مؤنث آئے گا نا. مسجدوں کو مؤنث مانا جاتا ہے تو مؤنث اس کا پروناؤن آیا ہے. اسمہ فیہا، اسمہ اس کا نام، اسمہ نام اس کا، وسعہ اور کوشش کرے، صحیح کرے. صحیح کو صحیح اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ آپ بھاگ کے، دوڑ کے اور آپ ساتھ وہ چکر کاٹتے ہیں. صحیح کی حضرت ہاجرہ نے وہاں پہ کوشش کی اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کی، تو اس کا نام ہی صحیح رکھ دیا گیا نا. اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، فی میں، خراب کرنے کا، ہا اسے، اور وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے آنے سے لوگوں کو منع کرے، اور یذکر فیہا کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کا، وسعی فی خرابہا اور اس کی خرابی کی، ویرانی کی کوشش کرے کہ وہاں پہ کوئی نہ آئے. اس میں اوپر والی آیت سے بھی اس کا تعلق ہے کہ جب آپ کے اس طرح کی ظاہر ہے ہوں گے رویے، آپ کے بیہیویئر اس طرح ہوں گے کہ آپ سارے ایک دوسرے کو غلط کہی جائیں گے، تو اس سے دیکھیں کتنی مسجدیں ویران ہوئیں، کتنی زیادہ مسجدیں ویران ہوئی نا اس سے، کہ لوگ مسجدوں میں جانے سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. ایک مسجد میں جاؤ آپ، وہ اس کے اوپر الزام، وہ اس کے اوپر الزام، تو اس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا جب وہ کہ عمرے کے لیے گئے تھے، تو اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے. اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں، ما کانا نہیں ہے، ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے، لا لیے، ہم ان کے، ان کے، یدخلو داخل ہوں، ہا اس میں، مسجد میں، ٹھیک ہے نا. ہاں پھر وہی ضمیر آئی، اللہ سوائے، خائفین خوف کھاتے ہوئے،
لہم لا لیے، ہم ان کے، فی میں، الدنیا دنیا، ان کے لیے ہے دنیا میں، خزیون رسوائی، دنیا میں ان کے لیے ہے رسوائی۔ پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا کہ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کے کسی حصے پر ایمان لائیں، ایک حصے پر ایمان لائیں، ایک حصے کو صحیح جانیں اور دوسرے حصے کو نہ جانیں، اور اس کے اوپر عمل نہ کریں اور ایک حصے پہ عمل کریں۔ تو اس یہاں پہ دوسری دفعہ آ گیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مسجدوں کی خرابی کا باعث بنے، جو مسجدوں میں آپ مسجد میں کوئی بھی ایسا عمل کریں، مسجد میں کوئی ایسی بات کریں، مسجد میں کوئی ایسے آپ کا بیہیویئر ہو، آپ کسی کے ساتھ روڈ ہیں، آپ نے مسجد میں، تو اس سے آپ نے کیا کیا، اگر کسی کو مسجد سے بھگا دیا، دوبارہ وہ مسجد میں جانے کا اس نے نہیں سوچا، تو آپ نے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی نا۔ تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے بہت برا لکھا ہے نا، کہ ایسے لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ لوگ وہاں آ کے دھڑلے سے پھریں، ان کا تو کام ہی نہیں ہے وہاں پہ نا، وہ تو آئیں تو وہاں پہ ڈرتے ہوئے آئیں، اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مسجدوں کا انتظام ہونا چاہیے کہ یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ و اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ تو یہ خاص طور پہ ان کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ قیامت تک کے لیے ہے نا، کہ جو بھی مسجد میں اس طرح کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں جس سے آپ مسجد سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، جیسے پچھلے جمعے ہی ہمیں مسجد میں ایک چیز کی بہت ہی زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں، مسجد میں جب جاتے ہیں جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ 2 رکعت جو ہوتی ہے، ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں نا ہم، لیکن جمعے والے دن 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو جو 2 رکعت کے برابر ہے وہ خطبہ ہے۔ تو اگر آپ نے خطبہ اس طرح سے نہیں سنا جس طرح سے آپ نماز میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر آپ خطبے کے دوران کسی اور کوئی بول رہا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہو تو اس کو اشارہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ اشارے سے آپ اس کو روکیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ سب لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ مسجد میں جو ہے 2-3 دفعہ سے اب اس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک سسٹر ہیں، اللہ جانے اب وہ کہاں ہے، مسجد کی انتظامیہ نے ان کو مقرر کیا ہے یا وہ خود ہی ہیں، وہ پورا ٹائم خطبے میں لوگوں کو کھڑے ہو کے اور وہ کسی کو ادھر سے ادھر بھیج رہی ہیں، کسی کو کچھ کر رہی ہیں، جس کسی کو تو وہ ایسے جو ہے نا اور زیادہ اتنی زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو ہے نا اگر اپنے ہی اس پہ اپنے اون پہ ہوں تو وہ کر لیں اور سمٹ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر جب خطبہ ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دونوں دفعہ ایک چھوٹے سے بچے والی لیڈی کو اتنا زیادہ ڈانٹا نا کہ آپ کو اپنے بچوں کو سنبھالنے کا بھی نہیں آپ سنبھال سکتے، آپ ان کو تمیز بھی نہیں سکھا سکتے، ان کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، یہ ساری باتیں کیا ہوتا ہے، وہ عورت جس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے، اس کو شوق سے مسجد میں لے کے آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ شوق سے اس بچے کی خاطر ہی آئی ہو، اور اب وہ آتے ہی پہلی دفعہ میں ہی اگر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا تو آئندہ وہ 10 دفعہ سوچے گی کہ میں مسجد میں جاؤں گی، تو ایسے جو ہے نا بندے کو چاہے کچھ بھی ہو، آپ دوبارہ آپ کا دل نہیں چاہتا، یا اور نہیں تو آپ تنگی ضرور فیل کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں کرنی، کوئی بھی ایسی چیز کرنی، مسجدوں کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا صفائی، ہماری دوسروں کے ساتھ بات کرنا، ہر چیز اتنی اچھی ہو، اتنا پسندیدہ ہو کہ لوگ مسجدوں کی طرف آئیں، مسجدوں میں آنا ان کے لیے آسان ہو، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو ہماری وجہ سے کوئی بھاگ جائے۔ اس لیے مسجدوں کا بہت زیادہ احترام ہے، وہاں سے ایسے ہی کسی کی چیز گری پڑی جو ہے اس کو سنبھال دینا، اگر گندگی ہے اس کو اٹھا دینا، مسجد کی صفائی کرنا، بہت ہر چیز باعث ثواب ہے نا کہ آپ اس کو دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنے۔ تو اگر نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اس طرح نہیں کر سکتے
تو ان کے لیے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہم فی دنیا خزیون، دنیا میں رسوائی ہے۔ مسجدوں کا ایسا حال ہونے سے ہی پتہ نہیں لگتا ہے مسلمانوں کی ہر جگہ پہ رسوائی ہے نا، ہمارے مسجدوں کی حالت کیسی ہوتی ہے اور لوگ کیسے بھاگتے ہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا وہاں پہ۔ قرآن، نماز کے ٹائم پہ مسجدیں نہیں بھری ہوتی، مسجدیں اتنی زیادہ ہیں لیکن نمازی نہیں ہے نا۔ کتنی مسجدیں ہیں آپ دیکھیں، سوائے جمعہ کے اور یا تراویح کے کبھی مسجدیں بھری ہوئی شاید ہی آپ کو نظر آئے نا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب۔ یہود کہتے تھے نا کہ یہ مشرق کی طرف کبھی جب قبلہ کی تبدیلی کا اسپیشلی ہوا اعلان، تو وہ کہتے تھے کہ کبھی مشرق کی طرف منہ کر لیتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف منہ کر لیتے ہیں، یہ عجیب ہے ان کا نا، یہ کیسا دین ہے؟ یعنی کہ ہر بات پہ ظاہر ہے انہوں نے اعتراض کرنا تھا۔ یہ عام زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں تو ہو پرابلم، ہمیں کوئی کسی قسم کی کینہ، کوئی کسی طرح کا بھی کمپلیکس، تو پھر ہر بات میں ہم جو غلطیاں اور خامیاں نکالتے ہیں۔ تو یہی کام تھا ان کا۔ فَأَيْنَمَا، پس آئینہ، جہاں بھی، ما جو، یعنی جس طرف کو بھی نا، پس جس طرف کو بھی تم تو ولو، تم منہ کرو گے، تم پھر جاؤ گے، واللہ پھیر لینا نا، فسما، پس سما، تو وہی ہے، تو نا وہی پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ چہرہ اللہ اللہ کا، انا بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے کدھر کو منہ کرانا ہے۔ مشرق اور مغرب جو ہیں، یعنی کہ اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہر سمت کا مالک ہے، شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ کسی سمت یا مقام کا مقید نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے، اور نہ یہ کوئی جھگڑے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے، بلکہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا سمت کو کیوں بدل دیا؟ یعنی کہ ایسے ہی کوئی بحث کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے یک رخ کیا ہے تاکہ تمام یونٹی قائم کرنے کے لیے نا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذا، بنا لی، اللہ نے، اتخذا، اخذا، اتخذا کا روٹ ورڈ جو ہے نا یہ باب استفال سے آتا ہے، ادروائز جو ہے نا وہی سیم ہے روٹ ورڈ نا، اس کا باب صرف چینج ہو گیا نا۔ اتخذا، اللہ نے، ولدن، کوئی اولاد، ولد جس کو جنا جائے، کہ اللہ نے بنا لی ہے کوئی اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، سبحان پاک ہے، وہ، بلکہ، یعنی کہ کیا ہے، ایسی چیزوں سے نہ صرف وہ پاک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے بیٹوں کی، اپنی نسل چلانے کے لیے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کے لیے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، فوج بنانے کے لیے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا نام آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کیا ہے، بلکہ ہیں، لہو، اسی کے لیے، اس کے لیے تو ہر چیز ہے، بل لہو، لا، لیے، ہو، اس کے، ما جو ہے، فی میں، السماواتی، آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، کلن، ہر چیز، لہو، لیے، ہو، اس کے، قانتون، فرما بردار، جھکی ہوئی، ٹھیک ہے نا، خوشی سے، رضامندی سے جو ہے نا کرنے والی فرما برداری، ہر چیز اس کے لیے جھکی ہوئی ہے۔ بدیع، ایجاد کرنے والا ہے نا، سٹارٹ، جو چیز سٹارٹ سے جس کو کوئی بنائے اس کو ایجاد کرنے والا ہے۔ بدیع السماواتی، آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، با، اور، اذا، جب، قضا، فیصلہ کر لیتا ہے، قاضی کو بھی اسی لیے قاضی کہتے ہیں، وہ فیصلے کرتا ہے،
تو قدا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا، فا پس انا بے شک، ما انما پس بے شک، انما پس بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو لیے ہو اس کے، یعنی اس چیز کو کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کن ہو جا، فا یکون، فا پس یکون تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس، اتنا اختیار ہے اس کے پاس، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور پھر وہ جب کچھ اور نیا اس نے بنانا ہوتا ہے، ایجاد کرنا ہوتا ہے، تو اس کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں اکٹھی کرے، اس کے لیے اس کو کوئی اور آئیڈیاز اکٹھے کرے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے یہ کہ وہ اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اور تم اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ اس کی اولادیں ہیں، تو یہ نصارہ سے کہا جا رہا ہے نا، کرسچن سے، کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا، وقالا اور کہا، الذین، اب سب لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا جو اعتراضات وہ کر رہے ہیں ان کو مینشن کر کے ان کا جواب دے رہے ہیں، وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون، لا نہیں، یعلمون جو علم رکھتے، جنہیں کوئی بھی علم نہیں ہے نا، کرسچنز نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا اس نے بیٹا بنا لیا اور پھر اس کو ہمارے لیے زمین پہ بھیج دیا کہ وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس نے اس کو مان لیا وہ بس جو ہے کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو اور لوگ جو ہیں جنہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے، لو کیوں، لا نہیں، یکلمو کلام کرتا، نہ ہم سے، اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، نہ ہمارے، اور یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیاتن کوئی نشانی، کا ترا ذالکا اسی طرح، کا ذالکا اسی طرح، کالا کہا انہوں نے، اسی طرح انہوں نے کہا، کنہوں نے اس طرح کہا پہلے، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا نا، کہ جو گمراہ ہیں ان کی سب کی ایک ہی جیسی ساری جو ہے نا وہ باتیں، چوائسز اور خیالات اور سوال ہوتے ہیں، سب نے اسی طرح کی بات کی، جو پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، کہ اللہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یا میرے احکام ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم سیڑھی لگا کے اوپر چڑھو، اور یا پھر جو ہے نا یا تمہارے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آئے، یا تمہارے لیے بہت جو ہے نا باغات اور جو ہے نہریں بہیں ہمارے سامنے، اور یا پھر ایک تم لکھی ہوئی کتاب لا کے ہمارے سامنے رکھو، تو یہ ساری چیزیں کرو گے، مشرکین کہتے تھے، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوٹ کر کے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے، جو اب آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ سے اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو تھے ان کا بھی یہی کام تھا نا، تو یہ سارے جو ہیں ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گھڑا جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں۔ قدیم زمانوں سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج رہا ہے، اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات اور اعتراضات اور سوالات دہراتے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں تشابہت الذین من قبلہم جو من تھے سے، قبل ہم ان سے قبل ہے، جو ان سے قبل تھے یا ان سے پہلے تھے، وہ بھی مثل مانت طرح، کال بات، ہم ان کی، یعنی کہ ان کی طرح کی بات کرتے تھے وہ بھی نا، ان کی مثل وہ بھی بات کرتے تھے، یا ان کی مانت وہ بھی بات کرتے تھے۔ تشابہت مشابہ ہونا، سملر ہونا نا، تشابہت مشابہ ہیں، قلوبہم یہاں پہ بھی مؤنث کا صیغہ قلوب کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ قلوب کو مؤنث مانا جاتا ہے۔ تشابہت قلوبہم، قلوب دل، ہم ان کے، مشابہ ہیں ان کے دل، قد تحقیق، بیانہ واضح کر دی، بیان سے نا،
الآیاتی آیات لیے قومن قوم یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہر روز آیتیں اتر رہی ہیں، قرآن کی آیتوں کو بھی آیتیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آیت میں لفظوں کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے، اصول و قوانین کے اعتبار سے، اور جو دنیا میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور جو پیشین گوئیاں ہیں، ہر لحاظ سے یہ قرآن کی ہر آیت ایک بہت بڑی واضح نشانی ہے کہ یہ کلام جو ہے کسی انسان کا نہیں ہے. اور وہ اس کو بہت اچھی طرح، جو ان کے پاس اس وقت تھا، ہم نے تو اب اتنی ساری ریسرچ دیکھ لی، ہم نے وہ پیشین گوئیاں ساری جو قرآن میں اللہ نے بتائیں جو چیزیں، وہ ساری صحیح ثابت ہوتی ہوئی دیکھ لی. اور ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے یہ زبان بہت بڑی نشانی تھی نا. ان کو اچھی طرح سے پتا تھا، ان کے شاعروں نے، ان کے کاہنوں نے، ان کے لوگوں نے جب ان باتوں کو سنا اور دیکھا تو ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی بات نہیں ہو سکتی. اتنا بیلنس، اتنا سیکوینس، اتنے اچھے طریقے سے ہر بات کو اتنے اچھے ناپ تول کے ساتھ سارا کچھ پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جو اس وقت جس چیز کو وہ سمجھ سکتے تھے وہ بھی اس میں موجود تھی، اور جو اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمیں زبان کی اس طرح سے اتنی زیادہ اس کی فصاحت و بلاغت کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہم باقی چیزوں کے حوالے سے ہم بھی اسی طرح سے اس کو ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی واضح نشانی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانا ہے، جنہوں نے یقین کرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہم نے ان کے لیے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے. انا بے شک، انا اور نا دونوں ہیں اس میں نا، اس لیے مدہ بھی ہے اور شدہ بھی ہے، یعنی نون بھی 2 دفعہ ہے. تو انا بے شک، بے شک ارسلنا، بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا، کا آپ کو، بل ساتھ، الحق کے، حق کے، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرن بشارت دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا. پہلے بشارت ہے. آلویز آپ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے پہلے بشارت ہے. بالکل ایسے ہی ہے جب ہم بچہ چھوٹا سا جب بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو پہلے پیار سے، اچھے طریقے سے جو ہے نا سوبر اور ڈیسنٹ جو بھی ہوگا وہ اس کو سمجھائے گا اور کہے گا اور بار بار. لیکن اگر نہ مانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈرانا پڑتا ہے، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ولا تسالو، اور لا نہیں، تسأل سوال کیا جائے گا، ان سے، اصحاب ساتھیوں سے، الجحیم جہنم کے، یعنی کہ جو جہنم کے ساتھی ہو گئے ہیں، جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس کا ساتھی بنا لیا ہے، جو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. ولا تسالو، آپ پوچھے جاؤ گے، تسأل یعنی کہ پوچھا جانا. ولا تسالو، اور نہ آپ سے سوال کیا جائے، نہ تم پوچھے جاؤ گے، مین اس کے نا، ان اصحاب الجحیم، جہیم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. انہوں نے خود ہی جواب دینا ہوگا. آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، ان کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے، جو خود ہی اس طرف کو جا رہے ہیں، جو کسی بات کو سمجھ کے نہیں دے رہے، جن کو ہر بات پہ اعتراض ہے، جو اتنی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بارے میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کو جو کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا. آپ نے خوشخبری دینی تھی، خوشخبری دے کے، اچھی باتیں بتا کے، ان کو پیار سے سمجھا کے بھی سمجھا دیا، اور ڈراوے بھی دے دیے نا. جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے بعد کرنا ہے، جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس کے بعد اللہ پاک نے جو انجام ہونا ہے وہ بھی بتا دیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا اور پھر جہنم کا ساتھی ہی بننے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ فکر کرنا چھوڑ دیں. یعنی اس کا تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں دوسری نشانیوں کا. یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوسری نشانیوں کا کیا ذکر؟ نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے نا.
آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے، اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔ یعنی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا نا، آپ وہیں تھے، کہیں اور سے تو نہیں آئے تھے، اور خود ہی آپ نے، کسی اور نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ ان کا نام صادق اور امین رکھے نا، آپ نے خود رکھا، اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کوئی اور نشانی مانگ رہے ہو تو پھر یعنی کہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جائیں گے، وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر یہ کہیں گے تو ہمیں اب جو ہے نا ایک دفعہ پھر بھیج دیجئے، بس اب ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اب ہم نہیں کریں گے یہ سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ پلٹیں گے تو پھر وہی کچھ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم ہمارا تقریباً ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی تمام باتیں سچ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے اس کو اپنی زندگی